کہ رمضان کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں۔ سب سے پہلا کام، اس مہینے میں 6 روزے رکھیں۔ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھیں۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے اس کو سال بھر کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ شوال کے مہینے میں جو آدمی 6 روزے رکھیں، فرمایا کہ اس کو سال بھر کے روزوں کا، نفل روزوں کا اجر دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ 6 روزے پے در پہ رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، مختلف دنوں میں مہینے کے آخر تک 6 روزے پورے کر لیں۔ رمضان کے بعد زندگی گزارنے کے لیے دوسرے نمبر پر فرائض میں کوتاہی نہ ہو۔ نماز فرض ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو، باجماعت ادا کی جائے۔ یہ رمضان کے برکات میں سے ایک برکت ہے۔ والدین کا خدمت، حقوق، حسن سلوک فرض ہیں، اس میں کوتاہی نہ آئے۔ اولاد کے حقوق، اس میں کوتاہی نہ آنے پائے۔ پڑوسی کے حقوق، یہ تمام فرائض ہیں، ان فرائض میں کوتاہی نہ آنے پائے۔ یہاں تک کہ میں اور آپ جہاں ملازم ہیں اس ملازمت میں بھی کوتاہی نہ آنے پائے، یہ بھی فرائض میں شامل ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت۔ رمضان میں 10-20 سپارے ہمارا یومیہ معمول تھا، کم سے کم اب یومیہ معمول 3 پارے ہونے چاہیے، 2 پارے، 1 پارے سے تو کم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگلے رمضان تک ہر روز بلا ناغہ ہم 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ ان سب سے بڑی بات، عبادت کی قبولیت کے لیے بنیاد ہے حلال، حلال رزق۔ حرام کے دروازے اپنے اوپر بند کریں، دعا کریں، ہر دعا میں یہ دعا شامل ہو جائیں، ربا میرے اوپر حرام کے دروازے بند کر دیں، حلال کے دروازے کھول دیں۔ میں محتاج ہوں، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، آپ حلال کے دروازے کھلیں گے، وافر مقدار میں کھلیں گے، میں کسی کا محتاج بھی نہیں ہوں گا، اور میری عبادات عرش تک کا سفر کرے گی۔ اور اگر میرا اور آپ کا کھانا پینا حرام ہوگا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا۔ ایسے آدمی کی نہ نفل کوئی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ کوئی فرض عبادت قبول ہوتی ہے۔ عبادت کرنے والے کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، بلکہ یہ عبادت کی گستاخی ہوتی ہے کہ حرام بھی کھائے جائے اور اس کے ساتھ عبادت بھی کی جائے۔ تو حرام سے اجتناب، حلال پر اکتفا کریں۔ کیا ہوگا؟ معاشرے میں آپ کا نام گر جائے گا، لوگ آپ کو مالدار نہیں کہیں گے تو نہ کہیں، کیا بات ہے، لوگوں نے آپ کو مالدار کہا، آپ کون سے فضا میں اڑنے لگ گئے۔ تو لوگ اگر آپ کو غریب کہیں گے پھر بھی آپ اسی زمین پر چلیں گے، لیکن حشر کے میدان میں رب سے ملیں گے تو رب رحمت کی نظروں سے دیکھے گا، اور اگر حرام کو اپنایا زمین بھی جگہ نہیں دے گی، قبر بھی قبول نہیں کرے گا، اور حشر کے میدان میں اللہ پاک کی رحمت کی نگاہوں سے بھی محروم ہوگا۔ تو بنیادی بات یہ ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان، لیکن حلال کی جستجو، حلال کی تلاش، حلال کے لیے مشقت برداشت کرنا، اور حرام ڈھیروں من کیوں نہ ہو لیکن اسے ٹکرا دینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے، یہ رب کے ساتھ اس کے جلال کے تعلق کا تقاضا ہے کہ حرام کو ٹکرائیے اور حرام کے لیے محنت نہ کریں، حرام کے پیچھے نہ دوڑیں، بلکہ حلال کے لیے کوشش کریں۔ اسی طرح اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے تربیت اور تعلیم کی فکر کریں، اپنی بھی تربیت ہو
اور اپنے بیوی بچوں کی بھی تربیت ہو، خود بھی تعلیم اور تعلم سے وابستہ اپنے بیوی بچوں کو بھی تعلیم سے وابستہ کر لیں۔ انٹرنیٹ جو زہر کی طرح میرے اور آپ کے معاشرے میں سرایت کر رہی ہے، اس سے احتراز اور اجتناب۔ یہاں تک کہ ایک آدمی نماز پر کھڑا ہے، ایک رکعت پڑھ لی ہے، موبائل بجتا ہے، یہ نماز کو ضروری نہیں، موبائل کی کال کو ضروری خیال کرتا ہوا سلام پھیر کے فون اٹھاتا ہے، جی یہ فلان۔ اور اللہ کے بندے رب کے سامنے کھڑے تھے، عبادت میں تھے، کیا یہ فون اتنا ضروری تھا کہ رب سے تعلق رابطہ کاٹ کے مخلوق سے رابطہ قائم کر لیا؟ پہلی صف میں ہوتا ہے، گھنٹی بجتی ہیں، لوگوں کے کندھے پلنگتا ہوا وہ باہر جاتا ہے، السلام علیکم علیکم، مسکم۔ جب تم مسکی ہے تو یہاں سے بھاگتا ہوا وہاں کیوں چلا گیا؟ رہنے دیتا۔ ابھی تک جو آپ نے اس پر فون پر بات نہیں کی تو کیا دنیا میں زلزلہ آ گیا تھا؟ کیا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا تھا؟ کون سی دنیا ویران ہو گئی تھی جو ابھی ویران ہو جائے گی؟ دوسری تیسری رکعت ہے، فون آتا ہے، یہ جب ٹٹولنا شروع کرتا ہے، بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بھائی پہلے سے اس کو گھر میں چھوڑ کے آ جاتے۔ یہ موبائل زیادہ پسندیدہ ہے یا آپ کا چھوٹا سا بچہ؟ جب چھوٹا سا بچہ آپ گھر میں وہاں چھوڑ کر آئے ہیں تو اس کو بھی وہاں چھوڑ کر آ جاتے۔ یہ تمہارے بچے سے زیادہ تمہیں عزیز تو نہیں ہیں؟ اور اگر آ بھی گئی بند کر لو، کہتے جی میں بھول گیا۔ پیسوں کا حساب تو نہیں بھولتا ہے، اسے پوچھا جائے آپ کے اس جیب میں کتنے پیسے ہیں، اس کو پتہ اتنے ہیں، اس والے میں کتنے پتہ ہے، اس والے میں کتنے پتہ ہے۔ آپ کے پاکٹ میں 1000 کے، 500 کے، 100 کے، 50 کے کتنے کتنے نوٹ ہیں، جناب کو یہ سب یاد ہیں، بس ایک چیز بھول گیا ہے، نماز کے دوران موبائل کو بند کر۔ وجہ کیا ہے؟ اس گھر کی عظمت نہیں ہے، اس گھر والے کی عظمت نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر گھر والے کی عظمت کی اندازہ اور احساس ہوتا، حضرت علی کی طرح آذان کی آواز سن کر میرے اور آپ کے چہرے زرد اور پیلے پڑ جایا کرتے۔ پوری رات لگے ہوئے ہیں میرے نوجوان انٹرنیٹ کے استعمال میں۔ 15 اور 18 سال کے بچے کو دیکھو، لگتا ہے کہ اس کی عمر 40-45 سال ہے۔ اس موبائل نے اس نوخیز جوانی کو بھی بوڑھا بنا دیا ہے۔ یہ خلوت میں اپنے رب کو اپنے گناہوں پر گواہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تنہائی ہے یا اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے، آدھی رات ہیں، یہ ہے موبائل ہے اور اس کا رب ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ فحاشی پر اور یانی پر، بدکاری پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اپنے رب کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے۔ کیسے جائیں گے قبر میں؟ کیا حشر ہوگا؟ فرشتے کو کیا جواب دیں گے؟ حشر کے میدان میں کیسے اٹھیں گے؟ آقا سے کیسے چہرہ اور نظریں ملائیں گے؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ تو رمضان میں اگر آپ نے پرہیز کیا ہے، پورے سال پرہیز کریں۔ رمضان میں آپ نے پرہیز کیا، آپ کو عید ملی، خوشی کا بہت بڑا دن ملا۔ اپنی تمام زندگی کو رمضان بنائیے، موت آئے گی عید کی طرح۔ اپنی زندگی کو رمضان بنائیے۔ میرا یہ جملہ یاد کر لیں، دل کی تختی پہ لکھ دیں کہ اپنی زندگی کو رمضان بنائیے، تو آپ کو مجھے موت آئے گی عید کی طرح آئے گی۔ جس طرح ہم عید کے لیے خوش ہوتے ہیں تو اس طرح پھر موت کے لیے ہم خوش ہوتے ہیں۔
صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے ہم موت کا ایسا انتظار کرتے ہیں جس طرح کوئی محبوب اپنی محبوبہ کا انتظار کر رہا ہو۔ کیوں؟ نام اعمال جو نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، خطائیں جو نہیں تھی، گناہیں جو نہیں تھی، اس لیے ان کا انتظار تھا موت کب آئے گی۔ حضرت ابو ذر سے پوچھا گیا ابو ذر نزع کی حالت ہے، ہنس کیوں رہے ہو؟ جان کنی کی عالم ہے، روح فرشتے نکال رہے ہیں۔ پوچھا گیا ابو ذر کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا کیوں نہ ہنسوں، ہنسنے کا تو وقت ہے، خوش ہونے کا تو وقت ہے۔ نلقا محمدن و اصحابہ، مجھے یہاں سے روح پرواز کرتے ہی اپنے آقا کے دربار اور قدموں میں جا کر اس سے ملنا ہے، اپنے دوستوں صحابہ سے ملنا ہے۔ میں کیوں نہ ہنسوں، میں کیوں نہ خوش ہوں؟ تو اپنی پوری زندگی کو رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش کریں تو اللہ پاک ہمیں موت جو دے گا وہ موت عید کی طرح آئے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔